کے قرآن مجید پر مختلف اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ الیاذ باللہ جنات میں سے شیاطین میں سے کوئی ایسا گروہ، ایسی جماعت، ایسے افراد ہیں جو کلام بناتے ہیں، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتاتے ہیں اور وہ ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا ایک دفعہ کچھ دنوں کے لیے موقوف ہوا تو مختلف لوگوں نے مختلف اعتراضات اور باتیں کرنا شروع کیں، تو ان میں سے بعض عورتوں تک نے راہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تک کہہ دیا کہ کیا آپ کو آپ کا شیطان چھوڑ گیا ہے کہ اب وہ آپ کو کوئی کلام نہیں بتاتا، کہ آپ ہمیں کوئی نیا کلام نہیں سناتے، لہٰذا آپ کا شیطان الیاذ باللہ آپ کو چھوڑ گیا ہے اور اس نے اب آپ کے پاس آنا، آپ کو کلام بتلانا چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے آپ ہمیں کوئی نیا کلام نہیں سناتے۔ تو یہاں تک ان کا ذہن تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر امی لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، ان کے ہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے آج تک اس قوم کو امی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں جو علم والے تھے وہ تین قسم کے طبقے تھے، یا تو وہ جادوگر تھے جو ان کے خیال میں علم رکھتے تھے، یا پھر وہ کاہن تھے، یا پھر وہ شاعر تھے۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی سنانا شروع کی تو انہوں نے یہ تینوں طعنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا۔ تو اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے کہ ان کے نزدیک علم کی انتہا یہی تھی کہ گویا کوئی غیبی طاقت سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہوگا، یا تو وہ جادوگر ہوگا، یا وہ کاہن ہوگا، یا وہ شاعر ہوگا۔ اس بنا پر وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس جنات آتے ہیں، شاعروں کے کو بھی القاء کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی باتیں ڈالتے ہیں، نئے سے نئے تخیلات ڈالتے ہیں، اور شعراء ان تخیلات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس جی تین ساحر یعنی ساحر جادوگر، اور شاعر اور کاہن، یہ تین۔ جادوگروں کا ان کا خیال یہ تھا کہ جادوگر جو ہیں یہ بھی کچھ ما فوق الفطرت علم رکھتے ہیں، جو انسانی بساط سے اوپر کا علم ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ان کا کوئی غیبی ذات سے تعلق ہے۔ ساحروں کے بارے میں، جادوگروں کے بارے میں بھی یہی خیال رکھتے تھے، کاہنوں کے بارے میں بھی کہ یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں پر بھی جاتے تھے اور وہاں کی باتیں بھی سن لیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تکوینی امور کے معاملات ملائکہ کے سپرد کرتے ہیں، ان میں سے بعض باتیں وہ اچک لیتے تھے، سن لیتے تھے، اور وہ آ کر کے اپنے کہنوں کو بتا دیتے تھے، جس کا تصور آج تک جھوٹا موجود ہے کہ جی فلاں بڑا عامل ہے، اس کے پاس موکلات ہیں، اس کے پاس موکلات ہیں، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، لیکن لوگوں کے اندر یہ تخیل آج بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی ایک عامل ایسا ہے، بڑا ماہر ہے، اس نے جنات کو قابو کیا ہوا ہے اور وہ جنات سے جو کام چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ حالانکہ وہ کاہن، وہ اپنا عامل اگر اتنا ہوتا کہ اس کے پاس جنات ہوتے تو وہ میرے سے آپ سے 1000 2000 میں جھگڑ رہا ہوتا، وہ تو بینکوں سے پیسے اٹھوا لیتا، چلو دشمنوں کے گھروں سے اٹھوا لیتا۔ جب جنات اس کے تابع تھے اور ان کو جیسے چاہتا ہے ویسے کام ان سے کروا لیتا ہے، میرے اور آپ کی گھر کی باتیں ان سے پوچھ لیتا ہے، اور میرے اور آپ کے گھر کے معاملات حل کروا لیتا ہے، تو پھر وہ یوں بھی کروا لیتا۔ اس کے پاس تو پھر دولت کا ہیر پھیر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہن ہوتے ہیں کسی سے 100 لیا، 200 لیا، 1000 لیا، 2000 لیا، وہ تو روٹی کا بہانہ بیچاروں نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔
تو اس وقت بھی یہ تصور تھا کہ یہ شیاطین جنات یہ اوپر سے باتیں سن لیتے ہیں، تقدیر کے معاملات سن لیتے ہیں، کب بارش آنی ہے، کیسے آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس کا بیٹا ہونا ہے، کس کی بیٹی ہونی ہے، کس نے کب مرنا ہے، کس نے کب فلاں، جو تکوینی امور ہیں، جو ملائکہ کے حوالے ہیں، جو اللہ ملائکہ سے کام لیتے ہیں، تو وہاں یہ جاتے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے سپرد کرتے، یہ ان میں سے کچھ باتیں سن لیتے، اپنے کہنوں کو آ کر کے بتاتے، کہن ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، کوئی ایک بات سچی ہو جاتی، لہٰذا وہ کہتے دیکھو میں نے ایسے نہیں کہا تھا، تو ان کے 100 جھوٹوں پر بھی پردہ پڑ جاتا تھا۔ اور جس وقت قرآن مجید اترنا شروع ہوا تو اللہ نے جنات کا آسمانوں پر جانا اس کا پر پابندی لگا دی، اب یہ نہیں جا سکتے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر صورت جن کے اندر یہ موجود ہے کہ جن آپس میں کہنے لگے اب پتہ نہیں اس میں کوئی ہماری خیر کا فیصلہ ہے کہ ہمیں اوپر جانے پر پابندی لگ گئی، یا یہ ہے کہ اس میں کوئی شر ہے ہمارے لیے، لیکن اوپر نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا تو قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ پھر شہاب ثاقب یعنی چمکتا ہوا ستارہ وہ اس پر گولا بن کے، آگ بگولا بن کے اس پر پڑتا ہے، وہ اس جن کو جلا دیتا ہے یا زخمی کرتے واپس آ جاتا ہے، اوپر کو جا نہیں سکتا اور وہاں کی کوئی بات سن نہیں سکتا۔ اور یہ تھی قرآن کی حفاظت، تاکہ وحی الہی میں کسی ملاوٹ کا شک و شبہ بالکل ختم ہو جائے۔ کچھ جی پہلے جیسے کاہن اپنی باتیں غیب کی بتلاتے تھے، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنات آ کے ایسے بتلاتے ہوں، تو ان کا ایک خیال یہ تھا، تو اللہ نے اس خیال کی تردید کی کہ وما تنزلت بہ الشیاطین، شیطان اس قرآن کے ساتھ اترتے نہیں ہیں، قرآن کو لے کر کے شیطان نہیں آتے۔ جیسے پہلے شیاطین اوپر جاتے اور آسمان کی باتیں سن کے زمین پر آتے، اب ایسی بات شیطان نہیں کر